علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ مسلمان دو کام کرتے ہیں۔ ایک دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح کی عبادت ادا کرتے ہیں۔ دن میں صیام رمضان اور رات کو قیام رمضان۔ تو گزشتہ جمعہ صیام رمضان پر بیان ہوا تھا اور آج انشاءاللہ قیام رمضان پر بیان ہوگا۔ قیام رمضان نماز تراویح کو کہتے ہیں، اور تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جس میں مسلمان قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، اس لیے اسے شہر القرآن کہتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے کہ رات کی نماز یعنی تراویح کی نماز، صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ تم یہ نماز پڑھو رات کو، اس میں قرآن پڑھو۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرماتے تھے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ماہ مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات کو تشریف لاتے ہیں۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات کو تشریف لاتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی، اور ہر رات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کا دور کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں حفاظ اور قراء جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، وہ دن میں قرآن کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان کی رات میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 راتیں تراویح پڑھائی ہے۔ تراویح کا آغاز کیسے ہوا ہے، نماز تراویح کا آغاز کیسے ہوا ہے؟
حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز تراویح پڑھائی رمضان میں، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کا چرچا کیا، تو اگلی رات زیادہ لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو نماز تراویح پڑھائی۔ دو راتیں تراویح پڑھنے کے بعد اگلی صبح پھر چرچا ہوا تو تیسری رات زیادہ لوگ آ گئے۔ 3 راتیں آپ نے تراویح پڑھائی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی، چوتھی رات کو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، صرف 3 راتیں پڑھائی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگلے دن کہ تم لوگ جو آئے تھے رات کو، لم یخفى علی مکانکم، تم رات کو آئے تھے، مجھے معلوم تھا، مجھ سے یہ بات پوشیدہ نہیں تھی، تم لوگ آئے ہو رات کو اس لیے کہ پھر نماز پڑھیں گے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا، میں نے رات کو چوتھی رات کو اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، ولکنی خشیت ان تفترض علیکم، کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تمہارے اندر پھر یہ طاقت نہ ہو اس فرض کو ادا کرنے کی۔ اس کے بعد صحابہ اپنی اپنی تراویح پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے دور خلافت میں بھی شروع میں لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں روایت ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے، ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، اور 1-2 آدمی ایک امام کے پیچھے چھوٹی سی مختصر سی جماعت بنا کر تراویح پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، چنانچہ آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں بڑے قاری تھے، آپ نے ان کو امام بنایا، تمام صحابہ کو ان کے پیچھے جمع کر دیا مسجد نبوی میں۔ اب اس امام کے پیچھے تم سب اکٹھے تراویح پڑھو، لہذا تراویح کا آغاز اس طرح ہوا۔ شروع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح ہوئی ہے، آغاز وہاں سے ہوا ہے، اس لیے یہ سنت ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں پڑھائی، کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہے؟ تراویح تو ایک امام کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کر دیا، کتنی رکعت تراویح ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب کو امام بنایا، صحابہ نے ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور 20 رکعت حضرت ابی ابن کعب نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا۔ چنانچہ 4 تابعین سے یہ منقول ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو۔ 4 تابعین سے، صائب ابن یزید، یزید بن رومان، اور یحییٰ بن سعید القطان، عبدالعزیز بن رفیع، یہ 4 تابعین ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی تھی، ابی ابن کعب کو آپ نے امام بنایا اور وہ 20 رکعت پڑھاتے تھے۔
اور یہ روایات صائب بن یزید سے مصنف عبد الرزاق میں ہے، اسی طرح بہقی میں ہے، یزید بن رومان سے موطا امام مالک میں ہے، اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان اور عبدالعزیز بن رفیع سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اور پورا مدینہ یہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے دور میں 20 رکعت شروع ہوئی، پورا مکہ یہ جانتا تھا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں، جو ان کی کتاب ہے حدیث کی، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے، ان احادیث کی اور روایات کی وجہ سے جو حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ سے روایت کی گئی ہے۔ سفیان ثوری، امام شافعی، ان حضرات کا بھی یہی قول ہے، عبداللہ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر یعنی مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا۔ مکہ کے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، مدینے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو ایک قول ہے مدینے کے لوگ 36 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ لہذا 20 رکعت تراویح پر صحابہ اکرام کے زمانے میں اجماع ہو گیا، تمام صحابہ نے اس پر گویا اجماع کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح 20 رکعت شروع ہوئی ہے، اور یہ ایسی تراویح 20 رکعت ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں، ہر دور میں مسلمانوں کے ایک طبقے کے بعد جب دوسرا طبقہ آیا تو انہوں نے پہلے والے لوگوں کو دیکھا وہ 20 پڑھتے ہیں، ان سے پہلے والوں نے دیکھا ان کو وہ 20 پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تواتر طبقہ، ایک طبقہ، اس کے بعد دوسرا طبقہ آیا، اس کے بعد تیسرا طبقہ آیا۔ یہ 1400 سال تقریباً جو گزرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک، ہر دور میں مسلمان 20 رکعت پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ میں نے شروع میں آپ کو خلاصہ بیان کر دیا۔ آپ سے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے، کوشش کرے 20 رکعت تراویح پڑھے۔ یہ جو میں نے آپ کو اتنے سارے حوالے پیش کیے ہیں، ان حوالوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر، فکری طور پر تیار ہو جائے۔ 1400 سالہ تاریخ میں مسلمان 20 رکعت پڑھتے آ رہے ہیں تراویح، ہم بھی شوق کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن سنیں گے، قرآن ختم ہوگا۔ اور مکے والے کیسے تراویح پڑھتے تھے، مدینے والے کیسے تراویح پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگ، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے 36 رکعت تراویح کی، کتنی؟ 36 رکعت۔ ہم یہاں 20 رکعت ہے تو اس کو بھی پڑھتے ہیں تو پھر آخر میں کہتے ہیں ٹانگیں ہماری دکھتی ہے۔ وہ 36 رکعت پڑھتے تھے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مکے کے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو 4 رکعت تراویح کے بعد امام تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اس ترویحہ کے درمیان مکے کے لوگ جا کر ایک طواف کر لیتے تھے، نماز تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب امام تھوڑی دیر آرام کرتا تو یہ جا کر ایک طواف کر لیتے تھے، پھر آ کر شامل ہو جاتے تھے، پھر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کر لیتے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ مکے والوں نے سارا ثواب کما لیا، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد طواف، اور اس درمیان طواف بھی کرتے ہیں، بیت اللہ وہاں پر ہے، وہ طواف بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہم تو مدینے میں ہیں، طواف تو کر نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب امام 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے
تو مدینے کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور 4 نفل اپنی طرف سے انفرادی پڑھ لیتے تھے. تو 4 تراویحوں کے بعد وہ 4 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھتے تھے انفرادی. تو 20 رکعت تو تراویح ہو گئی، اور 4 تراویحوں کے بعد 4 نفل پڑھتے تھے. 5ویں تراویح کے بعد پھر نہیں پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے. تو 4 تراویحوں کے بعد 4 ایکسٹرا نوافل کو جمع کرو تو یہ 16 رکعت ہو گئی. 16 کو 20 سے ملاؤ 36 رکعت ہو گئی. مکے کے لوگ طواف بھی کرتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے 20 رکعت، اور اس درمیان 4 طواف بھی کرتے تھے. مدینے کے لوگ 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے تھے اور 16 رکعت اپنی نفل بھی پڑھتے تھے. کیسے لوگ تھے؟ یہ قرآن کا مہینہ ہے. شوق اور ذوق سے تراویح پڑھنی چاہیے، قرآن سننا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شوق دے کے مسلمانوں کا قرآن سے شوق کتنا تھا. آپ نے 3 قسم کے قاری مقرر کیے تھے. ایک قاری صاحب وہ تھے جو آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. کچھ قاری ایسے ہوتے جو آہستہ پڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ قاری جو درمیان میں تھے. تیسرے نمبر پر وہ قاری جو ان کی رفتار تھوڑی تیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جن کی رفتار تیز ہے وہ 30 آیتیں پڑھے ایک رکعت میں. جو مڈل والے ہیں وہ 25 آیتیں پڑھے ایک رکعت میں. اور جو بہت زیادہ سلو ہے وہ 10 آیتیں پڑھے. تو جو قاری صاحب تیز پڑھتے تھے، تیز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں جیسے ہمارے یہاں یعلمون تعلمون والے ہیں. تیز کا معنی ہی ان کی رفتار قدرے تیز ہوتی تھی، سمجھ میں آتا تھا. تو ان کو فرمایا تم 30 آیتیں پڑھو ایک رکعت میں. درمیان والوں سے کہا تم 25 آیتیں پڑھو، اور جو آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھتے تھے ان سے فرمایا 10 آیتیں پڑھو. قرآن کا شوق تھا ان کا. ہمارے یہاں تو ایک قرآن ختم ہوتا ہے اور جو 10 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہے. تو قرآن میں ٹوٹل تقریباً 6000 آیات ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ایک رکعت میں 10 آیتیں پڑھو، 20 رکعت میں 200 آیتیں ہو جائیں گی. 200 آیتیں روزانہ پڑھے 30 راتوں تک تو یہ 6000 آیتیں ہو جائیں گی. ایک قرآن ختم ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 آیتوں والے قاری صاحب بھی تھے جو 10 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے. 20 آیتیں ایک رکعت والے بھی تھے اور 30 آیتیں ایک رکعت والے بھی تھے. گویا ان کے یہاں ایسے قاری بھی تھے جن کا 1 ختم ہوتا تھا، ایسے بھی تھے جن کے 2 ختم ہوتے تھے، ایسے بھی تھے جن کے 3 ختم ہوتے تھے. یہ شوق اور ذوق سے پڑھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم جلدی سے اپنا قرآن رمضان میں ختم کریں، تو 10 راتوں والی تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنا قرآن ختم کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم نے 10 راتوں میں قرآن کریم ختم کر لیا تراویح میں، اب ہماری چھٹی ہو گئی، تراویح پڑھتے ہی نہیں ہے پھر. تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی ہے. یہ 2 سنتیں ہیں. پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا یہ مستقل سنت ہے. تو چاہے آپ 10 دن میں اگر آپ نے قرآن ختم کر لیا ہے، آپ کو تراویح پھر بھی پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے. اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ایک ہی تو مہینہ آتا ہے جس میں ہم تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. پورے سال پھر یہ موقع تو نہیں ملتا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ تراویح ایک اچھا چانس ہے، موقع ہے. وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے رمضان میں، ان کا بھی قرآن ختم ہو جائے گا، ورنہ وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے. جو پڑھ سکتے ہیں وہ اپنا قرآن بھی ختم کریں.
ہمارے تو ایسے بزرگ گزرے ہیں اللہ اکبر جو اس مہینے میں 30 قرآن ختم کرتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نوجوانی سے جب سے قرآن تراویح میں پڑھانا شروع کیا تو ان کی عادت یہ تھی، آپ بیتی میں انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ اپنا سپارہ پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تراویح میں پڑھتے تھے، تو تراویح سے پہلے ایک تراویح سے دوسری تراویح تک رات اور دن میں وقتاً فوقتاً 29 مرتبہ اس سپارے کو ریپیٹ کرتے تھے۔ تو ہر رات ہر دن وہ 30 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ایک قرآن ختم ہوتا تھا ان کا۔ یہ شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا ہو، ہم قرآن کو پڑھیں، چلتے پھرتے ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی شوق اور ذوق کے ساتھ رمضان کے مہینے میں تلاوت کریں، کم از کم ایک قرآن ختم کریں۔ اللہ موقع دے تو 2 ختم کرے، اور موقع دے تو 3 ختم کرے۔ تراویح سے متعلق، نماز تراویح سے متعلق ایک بات یہ مجھے یاد آ گئی۔ 4 رکعت تراویح کے بعد امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم تو ویسے یہاں زیادہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ایک مختصر سی دعا پڑھ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام جیسے میں نے عرض کیا، مکے کے لوگ تو اس درمیان میں طواف کرتے تھے، اور مدینے کے لوگ 4 رکعت ایکسٹرا نفل پڑھ لیتے تھے۔ یہ ایک تسبیح ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت تراویح کے بعد۔ یہ جو تسبیح ہے تراویح اس کو کہتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے 4 رکعت تراویح کے بعد، پھر یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے تقریر ترمذی میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 4 رکعت تراویح کے بعد یہ تسبیحات 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والجبروت، سبحان ذی الحی الذی لا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ تسبیح امام شافعی رحمت اللہ علیہ 4 رکعت تراویح کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ضروری نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ 4 رکعت کے بعد آپ کوئی بھی ذکر کریں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ ذکر کرتے تھے۔ آپ کو یہ پسند ہے تو آپ یہ کریں، میں بھی یہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں تسبیح بھی ہے، اس کے آخر میں 4 دعائیں ہیں، 4 کام ہے جس کا ذکر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں حدیث نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان میں 4 کام کرو، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھو، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ جو امام شافعی کی دعا ہے اس کے آخر میں یہ 4 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اب یہ حدیث کی یہ والی دعا ہر 4 رکعت کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ یہ ہر 4 کے بعد 3، پھر دوسرے 4 کے بعد 3، یہ کتنے ہو گئے؟ 3 اور 3 6، اور 6 اور 6 12، اور پھر کتنے ہو گئے؟ 15 ہر 4 کے بعد۔ تو ہر رات کو 15 مرتبہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، یہ تسبیح آہستہ پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم آہستہ ہی پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی تسبیح آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آہستہ پڑھنی ہے۔ بعض مساجد میں بعض لوگوں نے اس تسبیح کو فرض بنا لیا ہے
اور وہ پھر 4 رکعت کے بعد امام صاحب کے ساتھ پوری مسجد زور زور سے پڑھ رہی ہے سبحان ذی الملک والملکوت. پیچھے سے امام صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں، پیچھے سے لوگ کہہ رہے سبحان ذی الملک والملکوت. پوری مسجد پڑھ رہی ہے زور زور سے. یہ بدعت ہے. صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ 4 رکعت کے بعد تسبیحات آپ زور سے پڑھے، اجتماعی طور پہ پڑھے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انفرادی ذکر ہے آپ کریں، لیکن بدعت تو شروع نہ کریں. ہمارے والد صاحب کے شیخ حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ایک بدعتیوں کی مسجد میں چلے گئے. وہاں 4 رکعت کے بعد زور زور سے سب تسبیح پڑھتے تھے. امام صاحب پڑھ رہے ہیں، سب پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا دیکھو بھائی، نماز میں ہم 2 کام کرتے ہیں. امام صاحب نماز میں 2 کام کرتے ہیں. ایک تو وہ قرآن پڑھتے ہیں تو زور سے، اور تسبیح ہم سب پڑھتے ہیں آہستہ. قرآن امام صاحب زور سے پڑھتا ہے، لیکن رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، اتحیات، درود شریف، یہ سب ذکر ہم آہستہ کرتے ہیں. تو نماز میں ذکر آہستہ ہے تو نماز کے بعد بھی آہستہ کرو. کہتے وہ لوگ سمجھ گئے. تو ذکر آہستہ ہے، زور سے نہیں ہے بھائی. تسبیحات پڑھے، آپ کو جو بھی تسبیح اچھی لگے. اللہ عمل کی توفیق دے ہم سب کو. خواتین کا تراویح میں آنا، 2 مسئلے ہیں جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی عورت حافظہ ہو، بچی حافظہ ہے، اور وہ رمضان میں قرآن نہیں پڑھے گی تو بھول جائے گی، کیا وہ تراویح میں قرآن پڑھ سکتی ہے، تراویح پڑھا سکتی ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے. عورت کی جماعت، ہمارے یہاں عورت کی جماعت نہیں ہے، اور احناف نے عورت کی جماعت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے. البتہ ہمارے ادارے جامعہ فاروقیہ جہاں سے میں پڑھا ہوں، ان کا ایک فتویٰ ہے، اور اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں عورت حافظہ ہے، بچی حافظہ ہے، اس نے قرآن یاد کیا ہے، اگر وہ تراویح میں نہ پڑھے یا رمضان میں قرآن نہ سنائے تو بھولنے کا خدشہ ہے، بھول جائے گی وہ. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے گھر میں 1-2 عورتیں اور جمع ہو جائے اور وہ نماز پڑھائے، تاکہ اس کا قرآن بھولے نہ. وہ اتنی محنت کی ہے، قرآن نہ بھولے. لیکن شرط کے ساتھ، ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں اس کی آواز گھر سے باہر نہ جائے. ایسا نہ ہو اسپیکر لگایا پورا محلہ سن رہا ہے، گھر کے اندر کمرے سے باہر آواز نہ جائے. دوسرا یہ تداعی نہ ہو، دوسروں کو بھی نہ بلائے. محلے میں اعلان ہو گیا ہماری بچی نے قرآن یاد کیا ہے، وہ تراویح پڑھائے گی، تو سارا محلہ آ رہا ہے. نہیں، 1-2 عورتیں گھر کی ہو تو ٹھیک ہے. فقہاء نے عورت کی جماعت کو جو مکروہ تحریمی کا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اگر آگے کھڑی ہوگی، امام ہوگی، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، اس میں زیادہ کشف ہے. اور اگر وہ درمیان میں کھڑی ہوگی تو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ امام کی جگہ نہیں ہے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ نہ وہ آگے کھڑی ہو سکتی ہے، نہ درمیان میں پڑھا سکتی ہے. اس لیے حاشیہ تحتاوی میں ایک صورت انہوں نے نکالی ہے، گنجائش پیدا کی ہے کہ اگر ایک عورت اس کے ساتھ، بالکل ساتھ ایک عورت کھڑی ہو جائے، یہ پڑھانے والی ہو اور وہ سننے والی ہو، تو اس صورت کے اندر امام درمیان میں بھی نہیں ہے، امام آگے بھی نہیں ہے. تو یہ ایک صورت حاشیہ تحتاوی میں ہمارے یہاں فقہ حنفی کے اندر گنجائش کی نکلتی ہے. گھر میں ایک بچی حافظہ ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں یا بہن کھڑی ہو جائے اور وہ اپنا قرآن سنائے تاکہ اس کا قرآن بھولے نہیں. اتنی گنجائش ہے، لیکن اجتماع نہیں ہے اس کے لیے.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں تراویح میں شریک ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں احناف کے یہاں عورتوں کے لیے بہتر ہے گھر میں جماعت کریں، لیکن ہم یہاں اپنی مسجد میں، ہمارے یہاں باقاعدہ عورتوں کے لیے کمرہ ہے. ہم یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہاں کے حالات اور ہیں، ہر جگہ کے حالات اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور یہاں کے حالات کی وجہ سے خواتین کو ہم اجازت دیتے ہیں، وہ یہاں آتی ہے، تراویح پڑھتی ہے، قرآن سنتی ہے، اس لیے کہ اور کوئی صورت ہے نہیں، کوئی جگہ ہے نہیں، اور وہ بیان سن لیتی ہے، دین کی بات سن لیتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن سن لیتی ہے. تو ان کے یہاں آنے سے وہ تراویح کی نماز پڑھ لیتی ہے، ان کے ساتھ بڑی عمر کی خواتین آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، دین سے مناسبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس ملک میں اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں دین سے تعلق کا، ایک ہی مسجد ہے. اگر مسجد میں بھی خواتین نہ آئے پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے دین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا. اس لیے ہمارے یہاں ان کے لیے بالکل الگ راستہ بنایا گیا ہے. ان کا ٹوائلٹ بھی الگ ہے، ان کا وضو خانہ بھی الگ ہے، ان کا دروازہ ہی الگ ہے، الگ راستے سے آتی ہے، الگ راستے سے جاتی ہے، اور وہ شریک ہو جاتی ہے، اس میں وہ شامل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.